اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے ایک بار پھر دور سے توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے گزرے ہوئے مرحومین کے حق میں بھی مغفرت اور ان کے علو درجات کی بھی دعا کرتے رہیں اور ان کی طرف سے صدقات جاری کرتے رہیں، یعنی جتنا ممکن ہو ان کی طرف سے صدقہ ضرور نکالیں کہ مرحوم کو صدقے کا بے حد ثواب ہے۔ جو بحث جاری ہے وہ ہے نماز کے بارے میں، اور اب ابتدا ہے اصل نماز کی۔ نماز کہ جس کو ہم انجام دیتے ہیں، ان میں بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، بعض چیزیں مستحب یعنی سنت ہوتی ہیں، بعض چیزیں حرام اور بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ آج بحث ہے نماز کے واجبات کی۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہوتی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے احکام جدا ہیں، لہذا غور فرمائیں کہ واجبات اور پھر ان میں دو شقیں ہیں، رکن اور غیر رکن کی، کہ جن کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ نماز کے واجبات نماز 11 ہیں، یعنی ہماری نماز میں یہ 11 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 قیام، نمبر 3 تکبیرۃ الحرام یعنی اللہ اکبر کہنا نیت کے بعد، رکوع، سجود، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات یعنی اجزاء نماز کا پے در پے بجا لانا، یعنی نماز کی چیزوں کو لگاتار انجام دینا بغیر کسی فاصلے کے، اس کو موالات کہا جاتا ہے۔ ان تمام 11 اصطلاحات کی تعریف بھی کی جائے گی اور ان کے احکام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ نماز کے واجبات میں بعض اس کے رکن ہیں، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے تو چاہے ایسا کرنا عمدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی واجبات میں جو چیزیں رکن ہوں گی جن کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ اگر نماز میں نہ پڑھی جائیں چاہے بھول ہی سے صحیح، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور بعض واجبات رکن نہیں ہیں، یعنی اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی فرق واضح ہے کہ ان 11 میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بھول کر چھوڑ دیں یا جان بوجھ کر چھوڑیں نماز باطل ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو جان بوجھ کر چھوڑیں تو نماز باطل ہوگی، بھولے سے چھوٹ جانے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں کہ جو کسی بھی صورت میں چھوٹنے پر نماز کو باطل کر دیتی ہیں ان کو رکن کہا جاتا ہے، اور جن کا پلیورل اور جمع بنتی ہے ارکان۔ نماز کے ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 نیت، یعنی اگر کوئی انسان نیت ہی بھول جائے، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہے۔ تکبیرۃ الحرام، نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا، جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھولے سے چھوٹ جائے نماز باطل ہے۔ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، اس کو تکبیرۃ الحرام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس تکبیر کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں وہ تکبیر کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، یعنی کھانا کھانا، پانی پینا، ہنسنا رونا، یہ سب تکبیرۃ الحرام کے بعد حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ نمبر 3 رکوع، رکوع سے متصل قیام۔ نمبر 3 رکوع سے متصل قیام، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا ہونا۔ عام طور پر جب ہم دونوں سوروں کو ختم کرتے ہیں تو سورے کے ختم ہوتے ہی فوراً اگر کوئی رکوع میں چلا جائے تو نماز باطل ہے، لہٰذا ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک جیسے ہی سورہ ختم کریں، چاہے ایک لمحے کا ہی ہو، ایک سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو، ایک وقفہ ہونا چاہیے اور اس وقفے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے، کہ ایسا کرنا واجب ہے۔ اور یہ جو 1 سیکنڈ آپ رکیں گے اس کو قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے، جو ارکان نماز میں سے ہے کہ اگر بھولے سے بھی اس کی رعایت نہ کی جائے تو نماز باطل ہے۔ نمبر 4 رکوع، یعنی اگر کوئی رکوع چھوڑ دے
یا بھول جائے تو نماز باطل ہے۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے چاہیے۔ اگر کوئی دونوں سجدوں کو چھوڑ دیتا ہے بھولے سر سے یا جان بوجھ کر تو نماز باطل ہے۔ ہاں، اگر ایک سجدہ بھول جائے تو ایسی صورت میں پھر سجدے کی قضا اور اس کے بعد سجدہ سہو کے ذریعے سے اس نماز کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے مسائل میں بیان ہوگی۔ یہ تو ہوا چھوٹ جانا، اگر کوئی 2 سجدوں کی جگہ دونوں سجدے بھول جائے یا اگر ایک چھوڑ دے تو اس کا علاج ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدوں میں اضافہ کر دے، یعنی 2 کی جگہ 3 کرے، تو حکم کیا ہے؟ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے، اگر اضافہ عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے۔ اگر غلطی سے رکوع میں یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے، ورنہ باطل نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہوگی، ورنہ باطل نہیں ہوگی۔ احتیاط لازم کیا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں توضیح کی اصطلاحات والے درس میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب ان واجبات میں جو رکنی اشیاء ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ نیت کے لیے جو سب سے اہم ہے مسئلہ وہ یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی، کتنے رکعت کی اور کس کیفیت کی، یعنی قضا یا ادا، کس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ نیت پوری نماز میں اس کے ساتھ جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیت کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس امر کا تعین نہ کرے کہ نماز ظہر کی ہے یا عصر کی، تو اس کی نماز باطل ہے۔ نیز مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر نماز ظہر کی قضا واجب ہو اور وہ اس قضا نماز یا نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ جو نماز وہ پڑھے نیت میں اس کا تعین کرے، یعنی جس وقت وہ سوچ رہا ہے یا الفاظ کے ذریعے نیت کر رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ظہر کی نماز ہے، ادا نماز ہے، یا قضا نماز ہے، یا عصر کی نماز ہے۔ جو بھی نماز ہو اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ہاں، زبان سے اس کا کہنا ضروری نہیں ہے، صرف ذہن میں نیت رکھے ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ ضروری ہے کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے۔ اگر وہ نماز میں اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا جواب دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ تعالی جل شانہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے، چاہے وہ حصہ واجب ہو مثلا سورہ الحمد، یا مستحب ہو مثلا قنوت، یعنی پوری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر ایک واجب یا ایک مستحب بھی غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر غیر خدا کا یہ قصد پوری نماز پر محیط ہو یا اس بڑے حصے کے تدارک سے بطلان لازم آتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی ہر وہ شے کہ جو نماز میں نماز کا حصہ ہے وہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز تو خدا کے لیے پڑھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی خاص جگہ مثلا مسجد میں پڑھے، یا کسی خاص وقت مثلا اول وقت میں پڑھے، یا کسی خاص قاعدے سے مثلا جماعت سے پڑھے تو اس کی نماز بھی باطل ہے۔ اور فرمائے کہ اگر یہ کوئی بھی عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جماعت سے پڑھتا ہے، لوگ یہ کہیں کہ اول وقت پڑھتا ہے، لوگ یہ کہیں کہ مسجد میں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز تو وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہ ان کی احتیاط کرتا ہے تو ایسے انسان کی بھی نماز باطل ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز اور دیگر عبادات کو بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسئلوں کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہے گی۔ اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ اپنے گروپ پر یا اس یوٹیوب کے
نیچے بھی کمنٹ میں سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا قانع کنندہ جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔